اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو جہنم کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کی انتڑیاں اس کے جسم سے باہر آ جائیں، اور جب اس کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی تو وہ اپنی انتڑیوں کا وزن اٹھا نہیں سکے گا، لہٰذا وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا، جہنم بھی جل رہا ہوگا اور انتڑیوں کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا۔ اب اتنا سخت عذاب اور اتنا شدید، اس عذاب کو دیکھنے کے بعد جہنمی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے حال تو ہمارا بھی بڑا ماڑا ہے اور بڑے پریشانی کے معاملات ہیں ہمارے بھی، ہم بھی جہنم میں آئے تو ہیں، گناہ تو کرتے رہے، بدبختی تو ہماری بھی بڑی ہے، اور بدبخت انسان تو کیا کرتا رہا کہ تیرے ساتھ یہ معاملات ہیں، یہ تو ہمیں بھی نہیں ہے، یعنی ہم سے بھی زیادہ تو بدکاری میں معاملات ہیں تیرے اور برے ہیں، کیا کرتا رہا ہے؟ حضرت صاحب وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں زنا کرتا تھا، میں شراب پیتا تھا، میں فلاں فلاں، وہ کہتا تھا یہ ایک کام ہے جو مجھے یاد ہے جس وجہ سے یہ سارا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور سورہ بقرہ میں اور پہلے پارے میں عام مسلمانوں کے لیے یا ہمارے کرنے کے لیے جو عملی کام ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دیا، وہ ہے توحید پر کاربند رہتے ہوئے، توحید کو تقاضے کو جانتے ہوئے اور توحید کے تمام تر معاملات کو سمجھتے ہوئے ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنا۔ اب اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے بعد ایک انسان جب اپنے عقائد کو درست کر لیتا ہے اور اپنی نظر کے زاویے اور نظریے کے زاویے کو بالکل درست سمت پہ لے کے جاتا ہے، وہ پھر آگے دوسروں کی اصلاح کرے۔ جہاں یہود و نصارہ کے ڈھیر سارے ایسے معاملات کو ذکر کیا گیا، وہاں پہ یہود کی طرف ایک اور معاملہ جو ان کی خاص ایک عادت تھی اور انتہائی بری عادت تھی، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے ان کو مخاطب کیا اور عام مسلمانوں کو اس بات کی طرف اشارہ دے کے کہا کہ تمہارے اندر یہ عادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود نہیں کرتے۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تمہارے پاس کتاب ہے، تورات اور انجیل کا مطالعہ بھی کرتے ہو، اس کے اندر یہ ساری معلومات لکھی ہوئی ہے، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پہلے تم نے اپنے اوپر اس کو نافذ کرنا ہے، پہلے خود کرنا ہے اور حق کو تسلیم کرنا ہے، پھر لوگوں کو حکم دینا ہے۔ یہ باتیں ساری تورات کے اندر انجیل کے اندر موجود بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہاری عادت کیا ہے؟ تمہاری عادت یہ ہے کہ تم لوگوں کو تو کہتے ہو، خود عمل نہیں کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہود مدینے کے اندر جو یہودیوں کے اپنے قریبی لوگ تھے، چاہے ان کے ساتھی تھے، چاہے ان کے حلیف تھے، چاہے ان کے رشتہ دار تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے، باوجود اس کے کہ خود یہودی تھے، باوجود اس کے کہ وہ دوسرے ان کے جو ساتھی تھے یا رشتہ دار تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے، ان مسلمانوں کو بیٹھ کے جب سمجھایا کرتے تو کہتے دیکھو بھائی جس دین پر تم موجود ہو نا اور جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس دین کو کبھی چھوڑنا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، لوگوں کو بڑا کہتے ہو، حق پہ قائم رہنا، دین پہ قائم رہنا، خود عمل کیوں نہیں کرتے، خود ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اس کی دلیل وہ بہت بڑی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں انس بن مالک فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کے پاس ایک بچہ تھا یہودی، تو ایک بچہ ہے چھوٹا سا، وہ آپ علیہ السلام کی خدمت کرتا۔ انس بن مالک کہتے ہیں یہ بچہ بیمار ہو، بیماری زیادہ ہوگی، آپ علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے، تو یہ بچہ بہت زیادہ بیمار تھا اور بڑی نازک صورتحال میں تھا، لہٰذا اس کی روح پرواز کرنے والی تھی اور موت کی کشمکش میں تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام اس کے سرانے کی طرف بیٹھ گئے، تو آپ نے اسے کہا اسلم بیٹا، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ انس کہتے ہیں اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میرا باپ مجھے کیا کہتا ہے، جیسے کہ باپ سے مشورہ کر رہا ہوں کیا کروں، اور باپ اس بیٹے کو کہتے ہیں اطیع ابا القاسم، ابو قاسم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو کہتے ہیں مان لو، یعنی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ، اور یہ بیٹا اپنے باپ کے کہنے پر کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مسلمان ہو جاتا ہے اور ساتھ یہ فوت ہو جاتا ہے۔ آپ السلام اس کے سرانے سے اٹھتے ہیں اور باہر نکلتے ہوئے انس کہتے ہیں، آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس ذات کی تعریف جس اللہ نے اس انسان کو، اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ یہاں پہ یہودی کو پتا تھا یہ نبی، کبھی اگر یہودیوں کی اس بات کا اشکال ہوتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، وہ کبھی بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ اپنا بچہ خدمت کے لیے نہ رکھتا۔ یعنی یہودیوں کو اس بات کا پتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سچے نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر خود قبول کیوں نہیں۔ اب اس کے اندر جو عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے وہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی کام یا کسی نیک کام کی طرف دعوت دو، کسی برے کام سے روکو، تو سب سے پہلا حق آپ کا اپنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ سب سے پہلے آپ وہ کام کریں جس سے آپ جہنم سے بچ جائیں، سب سے پہلے آپ وہ کام کریں جس سے آپ جنت کے حقدار بن جائیں۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ ایک انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کسی برائی سے روکے، کسی نیک کام کا حکم دے، ابتدا اپنے آپ سے کرے۔
آئینے کے سامنے کھڑا ہو، کیا یہ معاملات میرے اندر ہیں؟ جس کام سے لوگوں کو منع کرتا ہوں تو خود بچتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو جہنم کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کی انتڑیاں اس کے جسم سے باہر آ جائیں، اور جب اس کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی تو وہ اپنی انتڑیوں کا وزن اٹھا نہیں سکے گا، لہٰذا وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا، جہنم بھی جل رہا ہوگا اور انتڑیوں کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا۔ اب اتنا سخت عذاب اور اتنا شدید، اس عذاب کو دیکھنے کے بعد جہنمی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے حال تو ہمارا بھی بڑا ماڑا ہے اور بڑے پریشانی کے معاملات ہیں ہمارے بھی، ہم بھی جہنم میں آئے تو ہیں، گناہ تو کرتے رہے، بدبختی تو ہماری بھی بڑی ہے، اور بدبخت انسان تو کیا کرتا رہا کہ تیرے ساتھ یہ معاملات ہیں؟ یہ تو ہمیں بھی نہیں ہے، یعنی ہم سے بھی زیادہ تو بدکاری میں معاملات ہیں تیرے اور برے ہیں، کیا کرتا رہا ہے؟ حضرت صاحب وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں زنا کرتا تھا، میں شراب پیتا تھا، میں فلاں فلاں، وہ کہتا تھا یہ ایک کام ہے جو مجھے یاد ہے جس وجہ سے یہ سارا میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نہیں کرتا، لوگوں کو برائی سے روکتا تھا، لیکن خود جب مجھے موقع ملتا تھا میں برائیاں کرتا تھا، میرا صرف یہ گناہ تھا، اس گناہ کی وجہ سے آج جہنمی بھی مجھ پر تعجب کرتے ہیں کہ کون سا اتنا بڑا گناہ کر کے تو آ گیا ہے کہ تیرے ساتھ یہ معاملات۔ اور اسراء والی رات، معراج والی رات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس چھریاں اور کینچیاں ہیں، جس کے ساتھ وہ اپنے منہ کو اور اپنی باچھوں کو کاٹ رہے ہیں، یعنی ان کے پاس برچی ہے، اپنی باچھوں کو کاٹتے ہیں، خون کا فوارہ نکلتا ہے، پھر دوسری طرف کاٹتے ہیں، خون کا فوارہ نکلتا ہے، اتنے تک یہ ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر اس طرف سے کاٹتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر اس طرف کاٹتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، یہ آپ کی امت کے خطیب لوگ ہیں جو ممبروں پر چڑھ کے لوگوں کو تو بڑے نیکی کے بھاشن دیا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کو جب بھی خود موقع ملتا تھا یہ ہمیشہ برائیاں کرتے تھے، جن چیزوں سے لوگوں کو منع کرتے تھے خود ہمیشہ جب بھی موقع ملا وہی کام کرے۔ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب لوگ ہیں جو بد اعمال اور بے عمل لوگ ہیں، ان کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جب خود نیکی نہ کرے تو نیکی کا حکم نہ دیتا ہو، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے تعزیراً کہا ہے، صرف تحذیر اور توبیخ کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ تم پر دو کام واجب ہیں، نیکی کرنا، نیکی کا حکم دینا، اگر نہیں کر رہے تو حکم ضرور دو، یہ صرف اور صرف تحذیر کے لیے کہا گیا ہے، توبیخ کے لیے کہا گیا ہے، ڈرانے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم پر دو کام ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ایک کام نہیں کرتا وہ دوسرا بھی چھوڑ دے، کرے، بعض دفعہ اس کی برکات ہوتی ہے، اس کے ثمرات ہوتے ہیں، اس کے نیک نتائج ملتے ہیں۔ ایک انسان جب برائی کر رہا ہوتا ہے نا اور دوسروں کو برائی سے منع کرتا ہے تو اس کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تجھے خود شرم نہیں آتی، تجھے خود حیا نہیں آتی، لوگوں کو بڑا منع کرتے ہو، خود کیوں کرتے ہو؟ تو ایک وقت آتا ہے کہ ایک انسان اس کی برکت سے اس کام سے باز آ جاتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے لیکن خود نہیں کرتا، تو اپنے اندر سے آواز آتی ہے تجھے خود حیا نہیں آتی، تجھے خود بھی کرنی چاہیے، لہٰذا اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ ایک انسان خود وہ نیکی کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر، بر کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی جامع لفظ ہے، اس کی تعریف اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہے، اور جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہاں پہ بر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں بر کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا البر حسن الخلق، اچھا اخلاق۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ انسان کی طبیعت، چاہے اس کا تعلق اندر کے ساتھ ہو چاہے باہر کے ساتھ ہو، اور ایسا یہ بر ایسا جملہ ہے جس کے اندر انسان کی ساری خصلتیں شامل ہیں، چاہے اندر کی ہوں چاہے باہر کی ہوں، چاہے خالق کے ساتھ ہو چاہے مخلوق کے ساتھ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، انسان اپنے اندر کے معاملات، باہر کے معاملات، خالق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، سارے کے سارے معاملات درست کر لے، سمجھ لے کہ وہ نیکی کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس نیکی کے سب سے پہلے حقدار آپ لوگ، سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری خلوتیں اتنی گندی ہوں اور اتنی نجس ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ، اونچے اونچے ضخیم، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں جیسی ہوں، میزان میں رکھی جائیں گی، لیکن ان کا وزن اس کو ہوا منصورہ بنا دیا جائے، اڑ جائیں گی، خاک راکھ کا ڈھیر بن جائے۔ کون یہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کے اوصاف کیا ہوں گے؟ وہ کیا کرتے رہیں گے؟ کون سا گناہ کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آمنے سامنے لوگوں کے تو بڑے نیک ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنتے ہیں،
حاجی صاحب السلام علیکم، یہ بندہ ہر ٹائم مسجد آتا ہے، یہ بندہ بڑا خطیب ہے، یہ قاری صاحب ہیں، یہ ہمارے شیخ صاحب ہیں، یہ دین کا بڑا طالب علم ہے، یہ دین کا بڑا جاننے والا ہے. لوگ ان کو عزت دیتے ہیں، اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں، مسندیں دیتے ہیں، رسپیکٹ اور عزت دیتے ہیں. لیکن جب کبھی موقع ملتا ہے خلوت کا، اللہ کی حدود کو چاک کر دیتے ہیں. ان کی خلوتیں گندی ہوتی ہیں، نجس ہوتی ہیں، اور ان کی خلوتوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو غارت کر دے. نیک اعمال کرنا بھائی جان بعض دفعہ انتہائی آسان ہوتا ہے، لیکن ان کو قیامت تک میزان تک پہنچانا انتہائی مشکل ہوتا ہے. ہماری جگہ جگہ پر ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہم ان نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. کبھی تو ہم لوگوں کے سامنے نیک بننے کا ڈھونگ کر رہے ہوتے ہیں، یا لوگوں کے اپنی چرب زبانی سے بات کرنے کا انداز بڑا ہے، قاری صاحب آپ قائل بڑا اچھا کر لیتے ہیں، قاری صاحب آپ گفتگو بڑی اچھی کرتے ہیں، عمل میں آپ زیرو. اور یہ آپ تو نہیں جانتے، رب تو سارا جانتا ہے. وہ کرامن کاتبین ہر ایک چیز لکھ رہے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے، اس کی صحت کے بارے میں علماء کی کلام بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا عالم، ایسا انسان جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا ہے، خود نیکی نہیں کرتا، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، خود برائی کرتا ہے، یہ دیے کی طرح ہے. دیے کی طرح خود تو جلتا ہے، لوگوں کو روشنی دیتا ہے. خود جل کے لوگوں کو روشنی دینے کا کیا فائدہ بچا؟ خود بھی روشن ہوں، خود بھی آگ سے بچیں. اگر ایک انسان خود جہنم میں جائے اس کی روشنی کی وجہ سے لوگ جنت میں چلے جائیں، اس سے بڑی حسرت کی بات کوئی نہیں. دوسری بات، اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مومنو یاد رکھنا، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یہ دوسرا حکم ہے. ایک تبلیغ کا معاملہ کرتے رہنا، لوگوں کے ساتھ نیکی کی دعوت کا کام کرتے رہنا، کیونکہ اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم ہے. خود بھی اس پر عمل کرتے رہنا. اس کے بعد جب بھی کبھی مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، تکالیف آئیں، اللہ کی مدد چاہیے ہو، نماز کی طرف رجوع کرنا اور صبر کرنا. کیا مطلب؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے امساک، رک جانا، ڈٹ جانا، ٹھہر جانا. کیا مطلب؟ ایک انسان اس کے اوپر پریشانیاں آئیں، مصائب آئے، ہر اس کام سے رک جائے جس سے اللہ نے منع کیا، صبر کرتا ہے. اب صبر کی 3 اقسام علماء نے بیان کی ہیں، میں مختصر انداز میں بیان کروں گا. نمبر 1، صبر کرے اللہ کی اطاعت پر. بعض دفعہ ایک انسان کا دل نہیں کرتا، وہ قائم نہیں رہ سکتا، اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرتا رہے، جو اس پر فرض ہے وہ فرض پورا کرتا رہے. یہ اس کا صبر ہے کہ اس پر ڈٹا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، اس سے ہلا نہیں، استقامت اختیار کی. ایک صبر. دوسرا صبر برائیوں سے بچنے کا صبر. اس کا نفس اسے گھسیٹتا ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے، نہیں یہ کام نہیں کرنا، تھوڑی سی لذت کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، ڈٹا رہتا ہے، صبر کرتا ہے. تیسرا صبر کہ وہ اللہ کی اقدار پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس پر صبر کرتا ہے. جو اللہ نے میرے لکھ دیا جی الحمدللہ، وہ اللہ کی تقدیر کو جانتے ہوئے، اللہ کا فیصلہ جانتے ہوئے صبر کر لیتے. یہ 3 قسم کا صبر کرے، اور پھر اگر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، نماز کی طرف آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی امر یا جب بھی کوئی حکم پریشان کرتا، اور جب بھی آپ کی طبیعت بے چین ہوتی، ففزع الی الصلاۃ، آپ اللہ اکبر کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے. کیوں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز میں آ جا، میرے ساتھ 4 باتیں کر، میرے ساتھ یوناجی کر، گفتگو کر، سرگوشیاں کر، دیکھ تیرے کندھوں کا بوجھ کیسے ہلکا کرتا ہوں. آ تو صحیح، نماز میں آ جا. جب بھی مدد چاہیے، پریشانی ہے، حل چاہیے، دکھوں کا علاج چاہیے، دوا چاہیے، آ نماز میں کھڑا ہو میرے سامنے، نماز کے میرے ساتھ باتیں کر، وقت نکال، میں اس کا دیکھ کیسے دوا کرتا ہوں، اس کا حل کرتا ہوں. اللہ کے نبی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کو خبر ملی کہ آپ کا بھائی فوت ہو گیا. آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے کچھ نہیں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ اپنے سارے قافلے سے ہٹ کے تھوڑا دور چلے گئے، اپنی سواری کو بٹھایا، اوپر سے اترے، وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے. نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. میرے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا، اب اس پہاڑ کو زائل کرنے کے لیے میں نے اللہ سے رجوع کیا، یا اللہ میرے یہ پریشانی دور کر، میں نماز میں چلا گیا. ایسا اللہ فرماتے ہیں نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. تو آپ پر پریشانیاں آئی ہیں،
دکھ ہیں، تکالیف ہیں، حالات ایسے ہیں کہ ایک انسان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن صبر کریں۔ اللہ فرماتے ہیں صبر کریں، پریشان کریں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا یاد رکھو صحابہ میرے بعد جو دور آئیں گے ہر آنے والا دور پہلے سے بدتر ہوگا، تم کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ حتی تلقونی ہو الحوض، یہاں تک کہ حوض پر ملاقات ہوگی، ہم وہاں ملیں گے، وہاں تمہارے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، تمہاری پیاس بجھ جائے گی، پریشانیوں کا سارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، تب تک صبر کرنا۔ ایسے اوقات آئیں گے کہ جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، جب اطاعت کرنا مشکل ہو جائے گا، جب فتنوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا، جب پریشانیاں اتنی زیادہ ہوگی کہ خودکشی کرنے کا دل کرے گا، لیکن صبر کرنا، صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اچھا یہ تو ہو گیا اس کا عام مفہوم۔ جانتے ہیں کچھ ساتھیوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا، دیکھیں کچھ لوگوں کی نا عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور عادت ہوتی ہے یا جہالت ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ نماز اور صبر کے ساتھ آپ مدد طلب کرو، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پیچھے اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اس سے پتہ چلا کہ غیر اللہ سے بھی مدد مانگنا جائز ہے۔ ہاں جی بالکل، کہتے ہیں اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہ ہوتا تو اللہ کیوں کہتے صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو؟ یہ صبر اور نماز سے مدد مانگنا اور اپنے طرف اشارہ نہ کرنا، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آپ اچھا تشریح دیکھیں کیسی خوبصورت کی جا رہی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ نماز مجھے محبوب ہے، صبر مجھے محبوب ہے، اور جو مجھے محبوب ہو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے مدد مانگ سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو بھی اللہ کے محبوب ہیں، چاہے وہ بندوں میں ہوں، مخلوقات میں ہوں، چاہے جیسے بھی، آپ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اور دلیل کیا؟ قرآن سے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے خود کہا مجھ سے نہیں، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ اب عام بندے، عام مفسر نہیں ہیں، محدث نہیں ہیں، دین کے طالب علم نہیں ہے، اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ کا کیا مطلب؟ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کرو، یہ ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے کہ تم جب صبر کرو گے یہ نیک عمل ہے، نماز پڑھو گے تو یہ نیک عمل ہے، میری طرف رجوع کرو، لہذا اس کے ذریعے سے میری مدد آئے گی۔ سمپل سادہ، لیکن کیسے جاہلانہ طریقے سے لوگوں کے دل میں یہ بات بٹھائی گئی۔ حضرت صاحب اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا کہ جب بھی اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے اشمئزت قلوبہم، ان کے دل پسیج جاتے ہیں، ان کا دل ہوتا ہے اگلے کو کھا جائیں کہ یہ ایک اللہ کی بات کیوں کرتے ہیں۔ ہر بات سے جہاں سے توحید بھی ثابت ہوتی ہو یہ وہاں سے بھی شرک کا ذریعہ نکال لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو کبھی اتنا زور توحید پر لگایا ہوتا، اللہ کی قسم یہاں سے شرک کا نام و نشان ہی ختم ہو جاتا، لیکن شرک تو باقی رہنا ہے، اور اس طرح کے ایسے جوہال لوگ بھی شاید رہنے ہیں، اسی لیے تو شرک باقی رہے گا۔ جب اس طرح کے جاہل ختم ہوں گے تو شرک ختم ہوگا، سادی سی بات، لیکن اس کو بھی لگا دیا کہاں؟ جہاں بھی شرک آتا ہے۔ لیکن اس کا کیا، اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ، وسیلے کے ساتھ۔ وہ وسیلہ کیا ہے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر بھی کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔